مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کی محبت جو الہی محبت ہے، وہ جو ابدی محبت ہے، وہ جو نہ ختم ہونے والی محبت ہے، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ ہمیں بچاتے ہیں، چھڑاتے ہیں۔ وہی انہیں کو بچاتے ہیں، انہیں کو چھڑاتے ہیں جو اپنا آپ انہیں دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خدا انہیں بچائے تو خدا انہیں بچاتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ خدا انہیں سنبھالے وہ انہیں سنبھالتا ہے۔ اور زندہ کلام جو ہم نے سیکھا وہی تھا، کلام یا کام جو بھی کرے وہ سب صرف خداوند کے یسوع کے نام سے کرے، خدا کی محبت کے ساتھ کرے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ ہوتا ہے عزت کرنا، جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ اور خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں صرف خدا کے پاک کلام کو لینا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچی ہیں، وہ جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، وہ جتنی باتیں پاک ہیں، اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریفی کی باتیں ہیں ان پر غور کریں، انہیں پر غور کرنا ہے۔ اور آج کا زندہ کلام جو افسیوں 4 باب اس کی 32 آیات میں یوں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پاک کلام پر جن پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، ہمیں آزاد کیا، ہمیں آزادی دی ہے، اور آج میں اور آپ خدا میں آزاد ہیں۔ ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا گیا، بار بار اس غلطی میں یا بار بار اس دلدل میں دھنسنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ آزاد کر کے ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ ہمیں یسوع کو نئی زندگی کو پہن لینا ہے، جس طرح افسیوں 4 باب اور 24, 31, 32 میں جس طرح لکھا ہے کہ نئے انسانیت کو پہن لینا ہے۔ ہم نے صرف خدا کو پہن لینا، اس کی سچائی کی راستے پہ چلنا ہے، پاکیزگی میں چلنا ہے، اور ہر طرح کی بری باتیں، قہر اور غصہ اور شول و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئیاں ہیں جو ہماری زندگی میں، ہمیں ان سب کو کیا کرنا، اپنے سے دور کرنا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان ہونا ہے اور نرم دل رہنا ہے، جس طرح خدا نے مسیح میں ہمارے قصور معاف کیے، ہمارے لیے اتنا بڑا کفارہ دیا، ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی خوبیاں ہی نہیں تھی، ہم تو گناہ گار تھے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے خدا نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، ہمارے لیے قیمت ادا کی، اور ہمیں خریدا گیا۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو مدر ٹریزا تھی، انہوں نے اپنی جو خدمت تھی وہ انڈیا میں کی، اور کوڑیوں کے ہاسپٹل میں کرتے تھے، اور وہاں ایک انڈین اداکار آیا جو چیریٹی دینے آیا تھا، لیکن اس نے وہاں 1 منٹ بھی کھڑا نہیں رہ سکا، تو وہ انتظار کر رہا تھا کہ مدر ٹریزا خدمت کر رہی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ دیر ہو گئی تو وہ اس کی حالت بری ہو گئی، اسے وہ میٹنگ آنے لگی، لیکن مدر ٹریزا نے اس نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے، تم ایسی خدمت آ کے تھوڑے ٹائم کرو، لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ وہ لازوال خدمت تھی جو انہوں نے کی اپنی زندگی میں، اسی لیے انہیں ایک اچھا خطاب دیا گیا مدر ٹریزا کا، اور جنہوں نے سادگی سے زندگی بسر کی، اور وہ خود کہتی ہیں کہ سادگی سے جیو تاکہ دوسرے بھی جی سکے۔ ہالےلویا۔ ہمیں اسی طرح، آپ کسی کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کسی کے بدلنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں صرف خدا کا کلام بار بار یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں نرم مزاج ہونا، جس طرح میرا اور آپ کے خداوند ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا کو آنسو بھی، جس طرح لازر کی دیت پہ جب لازر مر گیا تو خداوند روتے بھی تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ سب پر ترس کھاتے تھے، بھیڑ پر ترس کھاتے تھے کہ وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، تو روٹی کہتے تھے ان کو کھلا کے بھیجو، ایسے مت بھیجو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارا خداوند ترس کھاتے ہیں، جو ایک بیوہ کے بیٹے کو، جو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، وہ جب مر جاتا ہے تو خدا وہاں سے شہر سے گزرتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے، یہ جو ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 13-15 میں ہے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا، اس بیوہ کو دیکھ کر، اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر اس جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا
اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کے سپرد کیا۔ ہلیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قادمت خدا باپ رحیم اور رحم کرتا ہے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک بچھو تھا، اور بچھو کا کام کیا ہے؟ ڈنگ مارنا۔ ایک آدمی سمندر کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے اور بچھو کو بچاتا ہے، بار بار وہ پانی میں جاتا ہے، وہ اسے نکالتا ہے، پھر اسے ڈنگ مارتا ہے، پھر وہ نکالتا ہے، بار بار یہی کر رہا تھا۔ اور جو اس کے ساتھ تھا وہ کہہ رہے تجھے بار بار ڈنگ مار رہا ہے، وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آ رہا اور تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس کا کام ہے ڈنگ مارنا اور میرا کام ہے بچانا۔ اسی لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، برداشت کے کانوں سے سننا ہے، رحم کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور محبت کی زبان بولنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر ایمان اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ ہم نے ایمان میں کھڑے ہونا ہے، ایمان کے وسیلے سے سب کچھ کرنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ جو بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں، جو کام کرنے ہیں، جو کام دیے گئے ہیں، جو ڈیوٹی دی گئی ہے، اسے ایمانداری سے پورا کرنا۔ یہی ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہم پر محبت کی ہے، خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کسی بھی طرح کی سزا ہمارے لیے نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے ہمارے لیے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ بے روزگاری ہے، کیونکہ ہم مسیح میں سب کچھ پا چکے ہیں۔ کیونکہ یوحنا 14 باب اس کی 27 میں ہے کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، بلکہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرو۔ نہ ہم نے ڈرنا ہے، نہ خوف کھانا ہے، کوئی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمیں انہیں کلیم کرنا ہے جو ہمارا حق ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے، خوشی شادمانی جو خدا کی طرف سے ہے، جس طرح متی 5:7 میں ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہلیلویا۔ ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنی ہزاروں غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو ہمیں خود کو بدلنا ہے یا پھر ہم انہیں معاف کرنا سیکھ لیں۔ یہ ہے ہماری خدا کی محبت، ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل رہو اور فروختن بنو، بدی کے غرض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی مت دو، بلکہ برعکس اس کے ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو۔ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا جو ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بری باتیں بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سختی سے سکھاتا ہے کہ جو تمہارے لیے غلط بولے اس کے لیے گالی گلوچ کرے اس کے لیے برکت چاہو، برعکس کے اس کے لیے ہمیں غلط لفظ کہنے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم کلام پڑھتے ہیں نا تو ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، اور جب ہم کلام پڑھیں گے، کلام کے مطابق چلیں گے تو ہی ہم سب بچائے جائیں گے، تو ہی ہمارا گھرانہ بچایا جائے گا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں فروختن بننا ہے، ہمیں رحم دل بننا، جس طرح میرا اور آپ کا خدا رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، اگر ہم نہیں معاف کریں گے تو یہ بھی امید چھوڑ دیں کہ وہ ہمارا آسمان کا مالک جس کی آنکھیں ہر جگہ لگی رہتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو معاف کرے گا، وہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ ہم نے اس پر پہلے بھی کلام سیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، پورے طور پر خدا کو سلنڈر کریں، تاکہ
تاکہ اس کی مرضی کے مطابق ہم چلیں، اس کے کلام کے مطابق، اس کی پاک مرضی کو لیں اور اسی کی خواہشوں کے مطابق چلیں، اس میں سما جائے، وہ ہم میں سما جائے۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے زندہ خداوند، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی، ہم سب مضبوط ہو جائیں، ہم سب قوت پا جائیں، اور ہماری قوت اور ہمارا فخر اور ہمارے چھپنے کی جگہ ہمارا محکم قلعہ آپ ہی ہو باپ جی، اور ہم سب آپ ہی میں پناہ لیتے ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں، اور خدا باپ سب کو برکت دے، خدا باپ سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام جو آج مریض ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خدا باپ ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شافی ہیں، اور جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کرے خدا باپ، تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے خدا باپ آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتے ہیں، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے، یسوع نام میں ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔